اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نصیب اور مقدر اچھا رہے تو پھر اس راستے کا انتخاب کر جو راستہ تجھے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ دوسری بات، بیاہ کے مواقع پر جب خاص کر کے مہندی کی یہ جو رسم ہوتی ہے، یہ رسم کبھی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چلے روایت کے طور پر، رسم کے طور پر کرنی بھی ہے، کچھ شوق بھی ہوتے ہیں، ماں باپ کے شوق بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل یہ مطلقاً حرام ہے یا بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے، البتہ اگر رسم کے طور پر، روایت کے طور پر، محدود اور لمٹڈ سی خوشی کے طور پر کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اتنا زیادہ ید طولا دے دینا، جیسا ابھی میں نے عرض کیا کہ بے بہا پیسہ بہانا اور آس پاس کے لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس رسم کے اندر فضولیات کی طرف آنا، یہاں پر عمومی طور پر جو دوسرا ہمارا جواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ 11 بیلیاں نے کر لیا سی، 11 بیلیاں نے کر لیا سی۔ عمومی طور پر پہلا جواب کہ ہماری کون سا ہوتی ہوئی ہے جو ہم ایسا کریں، دوسرا جواب کہ 11 بیلیاں نے کرتا سی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں حاضرین محتشم، ہر انسان نے قبر میں اپنا حساب خود دینا ہے، بروز محشر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ الشعراء، فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، جب بندے نے حساب دینا ہے اس وقت میرا رب فرمائے گا کہ اے بندے دیکھ ذرا اپنا نامہ اعمال، اس نامہ اعمال کے اندر کتنے ایسے گناہ ہیں، کتنے ایسے جرم ہیں جو تو نے اپنے دوستوں کی وجہ سے کیے ہیں، کتنی ایسی برائیاں ہیں جو دوستوں کے پیچھے لگ کر تو نے کی ہیں۔ اس وقت اس انسان کی زبان پر جو لفظ ہوں گے اس کو اللہ کا قرآن آج بیان کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص بروز محشر روئے گا، پکارے گا اور گڑ گڑا کر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش کہ میں نے دنیا کی زندگی میں فلاں دوست کے پیچھے چل کر یہ گناہ نہ کیا ہوتا۔